خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دستاویز پر گہری نظر ڈال رہے ہیں جو یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ پریڈکشنز آف دا ہولی پروفٹ۔ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کچھ یوں سمجھ لیں آخری زمانے کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں ان پیشین گوئیوں کی تصدیق یا تردید کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ دستاویز کہتی کیا ہے، اس میں کیا معلومات دی گئی ہیں۔ اس میں معاشرتی تبدیلیوں، اخلاقی گراوٹ، کچھ تکنیکی چیزیں اور عالمی حالات، ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ نکات آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں، یہ معاشرے میں تبدیلیوں، انسانی رویوں اور اقدار پر سوچنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ اس دستاویز میں جو باتیں ہیں وہ کئی لحاظ سے اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے ان معاشرتی اور اخلاقی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں جن کی طرف یہ دستاویز اشارہ کر رہی ہے۔ ایک بات جو بار بار آتی ہے وہ ہے روایتی صنفی کرداروں میں تبدیلی۔ جیسے کہا گیا کہ عورتیں مردوں جیسی اور مرد عورتوں جیسے، اور یہ کہ لڑکے لڑکیوں جیسے بال رکھیں گے۔ اور لباس پر بھی بات ہے کہ عورتیں گلیوں میں مختصر اور تنگ لباس پہنیں گی۔ یہ تو ظاہری تبدیلیوں کی بات لگ رہی ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن شاید ماخذ ان ظاہری تبدیلیوں کو ایک بڑی تبدیلی کی علامت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یعنی یہ صرف لباس یا بالوں کا انداز نہیں، بلکہ شاید معاشرتی اصول، رویے، کردار، ان میں تبدیلی کا اشارہ ہے۔ دستاویز ان چیزوں کو روایتی اقدار سے یوں کہیں کہ انحراف کے طور پر دیکھتی ہے۔ اچھا، اسی میں ایک اور بات خاندان کے تعلقات پر، کہ مرد اپنی بیویوں سے ڈریں گے لیکن ماؤں سے نہیں، یہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے۔ جی، ماخذ کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ یہ خاندانی ڈھانچے اور جو روایتی رشتے ہیں ان کے احترام میں تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ شاید اس سے مراد وہ طاقت کے توازن میں تبدیلی ہو، یا بزرگوں، خاص طور پر والدین کے احترام میں کمی، جیسا دستاویز میں لکھا ہے۔ ایک اور بات جو اس دستاویز میں ہے وہ کافی چونکا دینے والی ہے کہ کئی قوموں میں لوگوں کی عادتیں بندروں اور درندوں جیسی ہو جائیں گی۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ماخذ کے حساب سے؟ اس کا مطلب شاید یہ لیا جاتا ہے کہ انسانوں میں وہ بنیادی اقدار ختم ہو جائیں گی جو انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہیں، جیسے شرم و حیا ہے، عقل سے سوچنا، ہمدردی، اخلاقی پابندیاں۔ دستاویز اسے شاید ایک ایسی صورتحال بتا رہی ہے جہاں لوگ بس اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگیں گے بغیر سوچے سمجھے، جانوروں کی طرح، اخلاقیات کی پرواہ کیے بغیر۔ تو یہ تو ہو گئیں کچھ معاشرتی باتیں۔ اب آتے ہیں مذہبی اور اخلاقی گراوٹ کے زیادہ بڑے موضوع پر۔ اس پر دستاویز میں کافی زور ہے۔ کئی باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ مذہب اور اخلاقیات کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ دین کو دنیاوی فائدے کے لیے بیچا جائے گا، دلوں سے خدا کا خوف ختم ہو جائے گا، اور اچھائی اور برائی کو ایک جیسا سمجھا جائے گا۔ یہ تو بنیادی اقدار ہی الٹ گئیں۔ بالکل، دستاویز ان نکات سے مذہب کی روح کے خاتمے کی تصویر دکھاتی ہے۔ جب دین ایک تجارت بن جائے، خدا کا خوف بس رسمی بات رہ جائے، نیکی بدی میں فرق نہ رہے، تو یہ معاشرے کی روحانی اور اخلاقی بنیادوں کے آپ سمجھیں بالکل کھوکھلے ہو جانے کی علامت ہے۔ دستاویز کے مطابق یہ صرف کچھ برائیاں نہیں بلکہ پورا ویلیو سسٹم الٹ جانے کی بات ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے بھی کچھ تشویشناک باتیں ہیں کہ اسے صرف ایک کتاب سمجھا جائے گا، یا صرف قسم کھانے کے لیے استعمال ہوگا، یہاں تک کہ ہدیہ کے نام پر بیچا جائے گا۔ لگتا تو یہی ہے کہ دستاویز ان سب باتوں کو قرآن کی اصل تعلیمات اور اس کے مقام سے دوری کے طور پر پیش کر رہی ہے، یعنی اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے اسے بس ایک رسمی، ثقافتی یا کمرشل چیز بنا دیا جائے۔ یہ اسی بات سے جڑتا ہے جہاں ذکر ہے کہ بہت سی مسجدیں بنیں گی مگر ویران رہیں گی۔ ظاہری ڈھانچے تو ہوں گے لیکن اصل روح جو عبادت اور خدا سے تعلق ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اذان کے بارے میں بھی دو نکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اذان دینے کے لیے تنخواہ دار لوگ رکھے جائیں گے، اور دوسرا کہ اذان کو بازاروں اور گھروں تک پہنچانے کے لیے بلند کیا جائے گا، جسے آج کل لاؤڈ سپیکر سے جوڑتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ دستاویز کے مطابق شاعر ہاں،
پہلا نقطہ تو اخلاص کی کمی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ایک خالص مذہبی عمل بھی پیسے سے جڑ جائے۔ دوسرا نقطہ اگرچہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، لیکن شاید اس تناظر میں یہ بھی ہے کہ اذان کی روحانی پکار سے زیادہ اس کی آواز کا ہر جگہ پہنچنا اہم ہو گیا ہے۔ تو یہ سب مل کر مؤخذ کی نظر میں مذہب کے جوہر سے زیادہ اس کی ظاہری شکل پر توجہ کی تصویر بناتے ہیں۔ اخلاقی بدعنوانی کی تو خیر فہرست کافی لمبی ہے اس دستاویز میں۔ رشوت کا ناگزیر ہو جانا، جھوٹے گواہوں کو سچا ماننا، تجارت اور ناپ تول میں بے ایمانی پھیلنا، اور امانت میں خیانت یعنی غبن اس کا عام ہو جانا، یہ سب تو ایمانداری، سچائی، ان بنیادی چیزوں کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً جب یہ چیزیں عام ہو جائیں اور معاشرہ انہیں قبول کرنے لگے تو یہ علامت ہے کہ اخلاقی پیمانے بہت بری طرح بگڑ چکے ہیں۔ دستاویز انہیں ایک ایسے معاشرے کی نشانیاں بتاتی ہے جہاں سچ، جھوٹ، حلال، حرام اس کی تمیز تقریباً ختم ہو چکی ہو۔ اور یہ نقطہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ لوگ اس بات پر افسوس کریں گے کہ آج کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہاں، یہ نقطہ شاید اخلاقی گراوٹ کی انتہا دکھاتا ہے۔ یعنی گناہ کرنا ایک روٹین بن جائے اور نیکی کرنا یا گناہ سے بچنا ایک عجیب حتیٰ کہ قابل افسوس بات سمجھی جائے۔ دستاویز کے مطابق یہ قدروں کا بالکل الٹ جانا ہے۔ خاندان کے اندر بھی اخلاقی زوال کا ذکر ہے۔ والدین بچوں کو برے کاموں پر مجبور کریں گے اور مرد اپنی عورتوں کی ناجائز کمائی پر گزارا کریں گے۔ یہ نکات خاندانی اکائی کے تقدس اور ذمہ داریوں کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ والدین جو محافظ اور رہنما ہوتے ہیں وہ گمراہی کا سبب بنے اور مرد اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر غیرت کے خلاف کاموں پر انحصار کریں۔ یہ سب دستاویز کی نظر میں معاشرتی تانے بانے کے بکھر جانے کی علاماتیں ہیں۔ بے حیائی اور جنسی بے راہ روی پر بھی واضح اشارے ہیں۔ جنسی بے راہ روی کا بڑھنا، عورتوں کا لباس کے باوجود برہنہ نظر آنا اور لوگوں کا کھلے عام بے حیائی کرنا، اور بعض عورتوں کا انتہائی بے شرم ہو جانا۔ دستاویز ان تمام نکات کو معاشرے سے حیا اور پاک دامنی کے تصورات کے خاتمے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جب لباس کا اصل مقصد ہی ختم ہو جائے اور شرم و حیا کی جگہ بے باکی اور بے حیائی آ جائے تو یہ مؤخذ کے مطابق ایک گہری اخلاقی بیماری کی علامت ہے۔ مجموعی طور پر مذہبی اور اخلاقی گراوٹ سے متعلق یہ سارے نکات مل کر دستاویز میں ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں معاشرہ اپنی اخلاقی سمت بالکل کھو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ ان نکات کی طرف آتے ہیں جنہیں اکثر جدید ٹیکنالوجی یا عالمی حالات سے جوڑا جاتا ہے۔ مثلاً دستاویز میں ذکر ہے کہ لوگ سننے والے آلات کے ساتھ چلیں گے، جسے اکثر موبائل فون سے جوڑتے ہیں، اور یہ کہ انسان جیسا آلہ ایجاد ہوگا جسے روبوٹ سمجھا جاتا ہے۔ کیا ماخذ ان تکنیکی چیزوں کی پیشین گوئی کر رہا تھا؟ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اصل مراد کیا تھی، لیکن یہ مماثلتیں واقعی حیران کن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسے پرانے متن میں لکھی مبہم باتوں کو لوگ آج کی حقیقتوں سے جوڑتے ہیں، جیسے موبائل فون یا روبوٹس۔ دستاویز خود تو تفصیل نہیں بتاتی، لیکن یہ تشریحات عام ہیں۔ اسی طرح تفریح اور مواصلات کے حوالے سے بھی نکات ہیں۔ گانا اور ناچنا ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ سے جوڑتے ہیں اسے۔ دیواروں پر چلتی پھرتی تصویریں دکھائی جائیں گی، یعنی فلمیں یا سکرینز۔ لوگ دور دراز فاصلوں سے بات کریں گے، مطلب ٹیلی فون یا ویڈیو کالز۔ لوگ زمین اور بادلوں کے درمیان اڑیں گے، یعنی ہوائی جہاز۔ اور لوگ سروں پر آلات لگا کر ناچیں گے، شاید ہیڈ فونز۔ جی، یہ تمام چیزیں عالمی مواصلات، تیز رفتار سفر، ہر گھر تک انٹرٹینمنٹ کی رسائی، پرسنل گیجٹس آج کی زندگی کا حصہ ہیں۔ دستاویز میں ان کا اس طرح ذکر آنا، چاہے وہ استعاراتی زبان ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی آنے والے دور کی طرف اشارے تھے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تشریحات ہیں جو لوگ آج کے دور کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اب کچھ عالمی حالات اور تنازعات کا ذکر دستاویز میں ہے کہ شام تباہی و بربادی کا شکار ہوگا۔ یہ بات آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کافی اہم لگتی ہے۔ بالکل، شام کے بارے میں یہ نکتہ حالیہ واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ توجہ حاصل کرتا ہے۔ دستاویز اسے آنے والے وقت کی ایک نشانی کے طور پر بیان کرتی ہے۔
اسی طرح عرب سرزمینوں میں خون کے سمندر دریافت ہونے کا ذکر ہے، جسے عام طور پر پیٹرولیم یعنی تیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور نکتہ کہ عرب امیر ترین ہو جائیں گے لیکن حکمت سے محروم ہوں گے۔ تیل کی دریافت نے بلا شبہ عرب خطے کی تاریخ اور معیشت بدل دی، اور اس سے آنے والی دولت بے پناہ ہے۔ حکمت کی کمی والا حصہ ایک تبصرہ ہے جس پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن دستاویز ان دونوں پہلوؤں کو ایک ساتھ بیان کرتی ہے۔ مسلم دنیا کے بارے میں بھی کچھ نکات ہیں۔ مسلم اقوام شدت انتشار کا شکار ہوں گی اور مسلمانوں کے درمیان جہاد کے نام پر جنگیں ہوں گی۔ یہ نکات دستاویز کے مطابق مسلم دنیا میں اندرونی اختلافات، سیاسی عدم استحکام اور بدقسمتی سے مذہب کے نام پر ہونے والے تشدد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن پر آج بھی غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں جس میں معاشی بدحالی اور دوسرے سماجی مسائل کا ذکر ہے۔ سب سے نمایاں شاید سود اور منافع خوری کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ نقطہ معاشی نظام میں اخلاقیات کے زوال کی طرف ایک بڑا اشارہ ہے۔ دستاویز کے مطابق جب سود پر مبنی لین دین اتنا عام ہو جائے کہ اس سے بچنا ہی ممکن نہ رہے تو یہ ایک بڑی معاشی اور اخلاقی خرابی کی علامت ہے۔ اسی سے جڑا ہوا نقطہ حلال اور حرام کھانے میں تمیز کا ختم ہو جانا ہے، جو کمانے اور خرچ کرنے میں ہر قسم کی احتیاط کے خاتمے کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ اور بہت ہی تشویشناک معاشی اور سماجی مسائل کا ذکر ہے۔ پیشہ ور بھکاریوں کی بہتات، پانی کا بازاروں میں عام فروخت ہونا، انسانی اعضاء کی فروخت، معصوم بچوں کا خفیہ طور پر بیچا جانا اور لوگوں کا اپنا خون بیچنا، یہ تو انسانی وقار کی پامالی کی انتہا ہے۔ یہ تمام نکات مل کر ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں بنیادی انسانی ضروریات اور خود انسانی زندگی ایک کموڈٹی بن گئی ہے۔ پانی جیسی نعمت کا بکنا اور غربت یا مجبوری کے ہاتھوں لوگوں کا اپنے جسم کے حصے، خون یا حتیٰ کہ بچوں کو بیچنے پر مجبور ہونا، یہ دستاویز کے مطابق معاشرے کی انتہائی پست حالت اور شدید معاشی ناانصافی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحت اور نفسیاتی مسائل کا بھی ذکر ہے۔ خودکشی عام ہو جائے گی اور قابل علاج اور لا علاج بیماریاں وسیع پیمانے پر پھیلیں گی۔ ذہنی صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل اور نئی وبائی بیماریاں یہ آج کی دنیا کے بڑے چیلنجز ہیں۔ دستاویز ان کو بھی آنے والے زمانے کی علامات میں شمار کرتی نظر آتی ہے۔ خواتین کے حوالے سے ایک اور نکتہ ہے کہ وہ اپنی تنظیمیں بنائیں گی۔ کیا یہ مثبت تبدیلی ہے یا منفی؟ دستاویز اس کی نوعیت واضح نہیں کرتی، صرف اس تبدیلی کا ذکر کرتی ہے۔ اسے معاشرے میں خواتین کے بدلتے ہوئے کردار، ان کی بڑھتی ہوئی سماجی اور سیاسی سرگرمی یا اپنے حقوق کے لیے منظم ہونے کی علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی تشریح مثبت یا منفی ہو سکتی ہے، یہ دیکھنے والے کے نقطہ نظر پر منحصر ہے۔ وقت کے بارے میں ایک بہت دلچسپ پیشن گوئی ہے۔ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینے جیسا، مہینہ ہفتے جیسا اور ہفتہ دن جیسا محسوس ہوگا۔ یہ احساس تو آج کل بہت عام ہے نا؟ جی ہاں، یہ احساس کہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے آج بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ دستاویز اسے ایک نشانی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کیا یہ واقعی وقت کی رفتار میں کوئی تبدیلی ہے یا یہ ہماری تیز رفتار زندگی، ٹیکنالوجی اور معلومات کے بہاؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک موضوعی احساس ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی منفرد اور پراسرار نقطہ، زمین اپنی گزری ہوئی تاریخ بیان کرے گی، جس کے لیے کشکول گما کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ اس کی کئی تشریحات ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ آثار قدیمہ کی دریافتوں کے ذریعے زمین اپنے سینے میں دفن ماضی کے راز اگل دے گی۔ دوسری تشریح جیولوجی یعنی علم الارض کے حوالے سے ہو سکتی ہے کہ زمین کی پرتیں کروڑوں سال کی تاریخ بتاتی ہیں۔ ایک اور امکان یہ بھی ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جو ماضی کے واقعات کو کسی نہ کسی شکل میں ظاہر کر سکے۔ دستاویز نے اسے بہت مختصر بیان کیا ہے، جس سے تشریح کے کئی دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ان میں معاشرتی کرداروں میں تبدیلی، شدید اخلاقی اور مذہبی گراوٹ، ٹیکنالوجی سے متعلق سمجھے جانے والے اشارے، عالمی تنازعات، معاشی ناانصافی اور انسانی وقار کی پامالی جیسے وسیع موضوعات شامل تھے۔
بالکل، یہ دستاویز ان تمام نشانیوں کو غور و فکر کے لیے پیش کرتی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد شاید مستقبل کی تاریخ بتانا نہ ہو، بلکہ انسان کو اپنے زمانے کے حالات، اپنے اعمال اور اپنی اجتماعی سمت پر غور کرنے کی ترغیب دینا ہو۔ یہ نکات، چاہے کوئی ان پر حرف بحرف یقین رکھے یا نہ رکھیں، ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ طلب نقطہ جو اسی آخری پیشین گوئی سے جڑا ہے۔ اگر زمین اپنی تاریخ بیان کرے گی تو کیا آج کے دور میں ماحولیاتی تبدیلیاں، قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال یا زمین سے نکلنے والے نئے شواہد اور دریافتیں بھی زمین کے بولنے کا ایک انداز ہیں؟ کیا زمین ان طریقوں سے ہمیں کوئی پیغام دے رہی ہے جس کا تعلق ان وسیع تر معاشرتی، اخلاقی اور روحانی موضوعات سے ہے جن پر ہم نے آج بات کی؟ یہ سوال اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے۔